بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ کے دو بیٹے تھے۔ ایک نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور دوسرے شخص نے کفر اختیار کیا۔ وہ دنیا کی زینت میں مشغول ہو کر مال بڑھانے میں لگ گیا۔ عطا خراسانی کے بیان کے مطابق ان کا قصہ کچھ اس طرح تھا کہ والد کے ترکے میں سے 8,000 دینار ان کے حصے میں آئے۔ 4,000 دونوں بھائیوں نے آپس میں تقسیم کر لیے۔ ان میں سے ایک کافر بھائی تھا۔ 1,000 دینار کی زمین خریدی۔ جب مومن بھائی کو اس کا علم ہوا تو اس نے کہا، یا اللہ، میرے بھائی نے 1,000 دینار کی زمین خریدی ہے اور میں تجھ سے 1,000 دینار کے بدلے جنت میں زمین خریدتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے 1,000 دینار خدا کی راہ میں صرف کر دیے۔ پھر کافر بھائی نے شادی کی اور اس پر اس نے 1,000 دینار خرچ کیے۔ جب اس مومن بھائی کو معلوم ہوا تو اس نے کہا، یا اللہ، میرے بھائی نے 1,000 دینار صرف کر کے ایک عورت سے شادی کی ہے۔ میں 1,000 دینار کے گوشت جنت کی حور سے شادی کرتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر اس نے 1,000 دینار راہ خدا میں خرچ کر دیے۔ پھر اس کے کافر بھائی نے 1,000 دینار کے عوض غلام اور گھریلو سامان خریدا۔ جب اس مومن بھائی کو معلوم ہوا تو اس نے کہا، یا اللہ، میں بھی 1,000 دینار کے عوض تجھ سے جنت میں خدام اور سامان راحت خریدتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے مزید 1,000 دینار راہ خدا میں صدقہ کر دیے۔ اب اس کے پاس کچھ باقی نہ رہا اور شدید حاجت مند ہو گیا۔ اس نے سوچا، میں اپنے بھائی کے پاس جاؤں اور اسے اپنی حاجت کا سوال کروں تو وہ ضرور میری مدد کرے گا۔ چنانچہ وہ ایک روز اس راستے پر جا کر بیٹھ گیا جہاں اس کے بھائی کی آمدرفت تھی۔ جب اس کا بڑا بھائی بڑی شان و شوکت کے ساتھ وہاں سے گزرا تو اپنے اس غریب اور مومن بھائی کو دیکھ کر پہچان گیا اور کہا، فلاں اس کے ہاں۔ اس نے یہ حالت دیکھ کر کہا، تیرا یہ حال کیسے ہوا؟ تو مومن بھائی نے جواب دیا، مجھے حاجت شدید پیش آ گئی ہے، مدد کے لیے تیرے پاس آیا ہوں۔ کافر بھائی نے پوچھا، وہ مال جو تجھے ملا تھا اس کا کیا ہوا؟ تو اس مومن بھائی نے پوری صورتحال بیان کی اور تفصیل سن کر کافر بھائی نے کہا، میں تو تمہیں کچھ نہ دوں گا، تو بڑا سخی ہے۔ اور پھر کافر بھائی نے مومن بھائی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے باغوں میں گھمایا۔ اس باغ کی پہلی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں انگوروں کے سرسبز شاداب شاخیں نگاہوں کو تراوٹ بخشتی تھی۔ انگور کی بیل کا گھنا سایہ تو ایک مثال کی حیثیت رکھتا تھا۔ علاوہ ازیں اس کے پتوں کی گہری ہریالی بھی خود اپنے اندر ایک غیر معمولی حسن رکھتی تھی۔ باغ میں داخل ہونے والا اس کا بھائی اس حسن سے یا کوئی بھی اس حسن سے بیگانہ نہیں رہ سکتا تھا۔ اس باغ کی دوسری خصوصیت یہ تھی کہ اس کے ارد گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی گئی تھی۔ اس کے دو فائدے تھے۔ ایک تو یہ کہ باغ کے باہر سے انتہائی خوشنما معلوم ہوتا تھا کیونکہ قطاروں میں لگے ہوئے کھجور کے درخت خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھے۔ جنہوں نے یہ باغات دیکھ رکھے ہیں وہ اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ کوئی درخت بھی اپنی قد و قامت، اپنے پتوں کے رنگ اور فضا میں لہراتی شاخ اور پھلوں کی خوش رنگی میں کھجور کے درخت کی کوئی ہمسری نہیں کر سکتا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ عرب کے موسم گرم میں چلنے والی واد سرسر نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ حیوانوں اور درختوں کے لیے بھی انتہائی مخلق اور اذیت ناک شے ہے۔ انسان تو سمٹ کر کسی کونے میں بیٹھ جاتا ہے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ زہریلی ہوا نتھروں کے ذریعے جسم میں داخل ہو کر انہیں اندرونی طور پر زخمی نہ کر سکے، لیکن درختوں، پودوں اور بیلوں کو بچانے کے لیے یہ انتظام کرتے تھے کہ ان کے گرد کھجوروں کے درختوں کی باڑ لگا دیتے تھے۔ یہ درخت بے حد مضبوط اور قوت مدافعت کافی زیادہ ہوتی ہے۔ ان میں نہ صرف خود واد سرسر کا مقابلہ کر سکتے ہیں بلکہ باغ کے اندرونی حصوں کو بھی حتی الامکان محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تیسری خصوصیت اس باغ کی یہ تھی اور اس میں یہ خاص بات تھی کہ اس میں صرف انگوروں کی بیلیں ہی رونق افروز نہ تھی بلکہ کچھ قطعات خالی بھی چھوڑے گئے تھے تاکہ حسب ضرورت اس میں دوسری اجناس کاشت کی جا سکے۔ اب جس کم حیثیت بھائی سے کہا، میں مال کے اعتبار سے تجھ سے زیادہ ہوں اور افراد کے اعتبار سے بھی تجھ سے بڑھ کر ہوں کیونکہ میری جماعت زبردست ہے، یعنی میری آل اولاد بھی زیادہ ہے۔ اول اس کا غرور، اوپر سے یہ کہ وہ باغ میں اپنے نفس پر ظلم کرنے کی حالت یعنی کفر پر قائم ہوتے ہوئے داخل ہوا۔ وہاں بھی اس نے وہی کفر کیا اور کفران نعمت کی باتیں کی۔ کہنے لگا، میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ میرا یہ باغ کبھی بھی برباد ہوگا، اور یہ جو قیامت قائم ہونے کی باتیں کرتے ہو یہ یوں ہی کہنے کی باتیں ہیں۔ میرے خیال میں تو قیامت قائم ہونی ہی نہیں ہے۔ فرض کرو اگر قیامت آ ہی گئی اور میں اپنے رب کی طرف لوٹا دیا گیا تو اس دنیا میں جو میرا مال ہے مجھے وہاں اس سے بڑھ کر اچھی جگہ ملے گی۔ یہ شیطان کی چالوں میں سے ایک چال ہے کہ وہ انسان کو حد درجہ ناشکرا بنا دیتا ہے۔ انسان کافر اور ناشکرا ہوتے ہوئے بھی سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا مقبول بندہ ہوں۔ جب اس نے ہمیں یہاں دولت دی ہے تو وہاں بھی ہمیں خوب نعمت و دولت ملے گی۔
یہ لوگ قیامت کو مانتے تو ہیں لیکن اہل ایمان سے قیامت کی باتیں سن کر یوں کہہ دیتے ہیں کہ اگر بالفرض قیامت آ گئی تو وہاں بھی ہماری نوازشات میں کوئی کمی نہ ہوگی، چونکہ ایسے لوگ انبیاء کرام کی تعلیم اور تبلیغ کی طرف دھیان نہیں دیتے، اس لیے یہ نہیں جانتے کہ وہاں جو کچھ ملے گا ایمان اور اعمال صالح کی وجہ سے ملے گا، اس لیے روز جزا میں جو نعمتیں ملیں گی ان نعمتوں سے ملنے کے قانون سے واقف نہیں ہوتے اور حقیقت جانتے ہوئے بھی اکثر اہل ایمان کے سامنے منہ زوری کرتے ہیں اور اپنی مرضی کر کے اپنے آپ کو دو جہانوں میں برتر اور بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، خود ہی سوچ لیتے ہیں ہم یہاں بھی بہتر ہیں وہاں بھی بہتر ہوں گے۔ اب جو اس کا بھائی تھا جس سے اس نے فخر اور تمکنت کی باتیں کی تھی اور اسے اپنے سکٹیا بتایا تھا، اس نے اول تو اسے یاد دلایا اور ایک اچھے انداز میں اس کی نادانی اور بے وقوفی پر اسے متنبہ کیا اور کہا جس پاک ذات نے تجھے مٹی سے پھر نطفے سے پیدا فرمایا پھر تجھے صحیح اور سالم آدمی بنایا تو نے اسی کے ساتھ کفر کیا۔ نہایت حکیمانہ انداز میں اسے یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو رحم مادر میں نطفہ پہنچتا ہے اور پھر بچہ بن کر باہر آتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ ٹھیک ہو اور اس کے اعضاء ٹھیک سالم ہوں، تمہیں اللہ نے پیدا فرمایا اور مزید کرم یہ فرمایا کہ تیرے اعضاء کو صحیح سالم بنایا، تم نے بجائے مومن بندہ بننے کے کفر کا ارتکاب کیا، تو پھر تمہاری ایسی سمجھ پر میں اس کے بعد اس مومن بندے نے اپنا عقیدہ بتایا اور یوں کہا کہ ترجمہ اے اللہ میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتا۔ اس کے بعد اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جو باغوں کی نعمت دی ہے تجھے اس نعمت پر خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے، تجھے یوں کہنا چاہیے کہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے اور اللہ کی مدد کے بغیر کوئی قوت نہیں، یہ باغ صرف اللہ کی معیشت سے وجود میں آیا ہے، اسی نے تو تجھے اس پر قبضہ دیا ہے، جب وہ چاہے گا اسے برباد کر دے گا اور تو دیکھتا رہ جائے گا۔ رہی یہ بات کہ میں تجھ سے مال اور اولاد میں کم ہوں تو یہ بات میرے لیے کوئی غمگین اور متفکر ہونے والی نہیں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عن قریب تیرے باغ سے بہتر باغ عطا فرمائے گا، دنیا میں ہوں آخرت میں ہوں یا دونوں وہ مجھے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ جب اللہ تعالیٰ تیرے باغ پر آسمان سے آفت بھیج دے گا اور تیرا باغ ایک صاف میدان ہو کر رہ جائے گا یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے گا تو پھر تو پانی حاصل کرنے کی کوشش بھی نہ کر سکے گا۔ مطلب یہ کہ تو جو یہ کہتا ہے کہ میرا باغ ہمیشہ رہے گا، یہ اس لیے ہے کہ اسباب ظاہرہ موجود ہیں اور سیراب کرنے کے لیے پانی ہے، باغ کی سنجانی کے لیے آدمی موجود ہیں، تیری بھول ہے جب اللہ پاک کی ذات نے تجھے یہ باغ دیا ہے اور اس پر قادر کیا ہے کہ آسمان سے اس پر کوئی آخرت بھیج دے، پھر نہ کوئی درخت رہے گا، نہ ٹہنی نہ برگ رہے گا۔ اس بات پر اسے قدرت ہے کہ جس پانی پر تجھے گھمنڈ ہے وہ اس پانی کو زمین کے اندر دور تک پہنچا دے اور وہ پانی اتنی دور چلا جائے کہ تو اسے محنت اور کوشش کے باوجود اپنی کھیتی کی سطح پر لانے کی ہمت نہ کر سکے۔ شرک چھوڑنے اور توحید اختیار کرنے کو کہہ رہا تھا، اللہ کی قدرت ماننے اس کی گرفت سے بچنے کی تلقین کی تھی، اس پر اس نے دھیان نہ دیا، آخر عذاب آہیں آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں دنیا میں کوئی پاس رکھنا پسند نہیں کرتا مگر اللہ کے پاس ان کا رتبہ بہت زیادہ ہے، اللہ اس اسم کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے۔ کچھ یوں ہوا کہ مالدار کے جو اسباب تھے ان سب کو یہ کافر نے گھیر لیا۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ آگ تھی جس نے اس کی ملکیت کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اب تو یہ شخص حیران کھڑا رہ گیا اور اپنے باغ پر جو کچھ خرچ کیا تھا اس پر اپنا ہاتھ الٹتا پلٹتا رہ گیا۔ جو شخص افسوس کر رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا کہ ہائے افسوس میں اس باغ پر مال خرچ نہ کرتا، جیسا تھا ویسا ہی بڑھتا چلا جاتا، ہائے افسوس میں اس باغ پر مال خرچ نہ کرتا تو باغ جل جاتا مگر میرا مال تو رہ جاتا، باغ بھی خاک ہو گیا اور جو کچھ اس میں لگایا تھا وہ بھی۔ اب اسے اپنے مومن بھائی اور ساتھی کی نصیحت یاد آئی اور کہنے لگا اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ پیارے دوستو، دیکھا جائے تو اس سارے واقعے میں کسی ظاہری شرک کا ارتکاب نظر نہیں لایا، کسی لات منات عزا یا کسی دیوی دیوتا پوجا پاٹ کا حوالہ بھی یہاں نہیں آیا، اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کا ذکر بھی نہیں ہوا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کون سا اقدام تھا جس پر وہ شخص پچھتایا کہ کاش میں نے اپنے رب سے شرک نہ کیا ہوتا۔ اس پہلو اور اس سارے واقعے کے باریک بینی سے جائزہ لیا جائے تو یہ نکتہ سمجھ آتا ہے کہ یہاں جس شرک کا ذکر ہوا ہے وہ مادہ پرستی کا شرک ہے۔ اس شخص نے اپنی مادی خواہشات اور اسباب اور وسائل اور سب کچھ سمجھ لیا تھا، جو بھروسہ اور توکل اسے حقیقی مسبب الاسباب پر کرنا چاہیے تھا وہ بھروسہ اور توکل اس نے اپنی مادی وسائل پر کر لیا تھا اور اس طرح سے مادی وسائل کو ہی معبود کا درجہ دے دیا تھا۔ یہی رویہ اور سوچ
مادہ پرستی ہے اور یہی موجودہ دور کا سب سے بڑا شرک ہے۔ یہ بات ازر منشمس ہے کہ موجودہ دور اگنی پوجا، ستارہ پرستی اور بت پرستی کا دور نہیں۔ آج کا انسان ستاروں کی اصل حقیقت جان لینے اور چاند پر قدم رکھنے کے بعد ان کی پوجا کیوں کرے گا؟ چنانچہ آج کے دور میں اللہ کو چھوڑ کر انسان کو کسی دوسرے کو معبود نہیں بنائے گا۔ ان میں مادہ پرستی سب سے اہم ہے۔ آج دولت کو معبود کا درجہ دے دیا گیا اور مادی وسائل اور ذرائع کو مسبب الاسباب سمجھ لیا گیا ہے۔ شرک صرف دولت کی ہی دیوی کے آگے سر ٹیکنا نہیں ہے، بلکہ پتھر کو بھی پوجنا نہیں، بلکہ کسی بھی چیز کو اہمیت کو بڑھا کر خدا کے مقام پر لے جانے کا نام ہے۔ کچھ لوگ وطن کو خدا بنا لیتے ہیں، کچھ نظریات کو، کچھ دولت کو، کچھ دوستوں کو۔ یہ مادہ پرستی اور دولت کی ہوس موجودہ دور کا سب سے خطرناک شرک ہے۔ اللہ اس شرک سے ہمیں محفوظ رکھے۔ دوستو، اس کہانی میں عذاب کا یہی سبب نظر آتا ہے۔ اس شخص پر نظر طائرانہ ڈال کر یہ گمان کر لیا کہ یہ باغ از خود خاموشہ قائم رہ سکتا ہے۔ اپنے حساب کتاب میں اس نے سب کچھ شامل کر لیا۔ نہیں کیا تو مسبب الاسباب اللہ کی ذات کو اس بات کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اسباب نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اور زیادہ راہ لے لیا کرو، اور بہترین زیادہ راہ تقویٰ ہے، اور اللہ سے ڈرو۔ عقل والو دوستو، تقویٰ کی بہترین تشریح ہمیں ایک روایت سے ملتی ہے کہ حضرت عمر نے اپنے ایک ساتھی سے تقویٰ کے معنی پوچھی تو انہوں نے کہا، پرخار راستے پر اپنا دامن بچا بچا کر نکل جانا تقویٰ ہے۔ یاد رہے، دنیا کو چھوڑ کر جنگلوں بیابانوں میں نکل جانا تقویٰ نہیں ہے۔ رہنا تو ہم نے اسی مادہ پرست دنیا میں ہے، مگر اس دنیا کے فریبوں سے ہوشیار ہو کر رہنا چاہیے۔ اپنا پیٹ ضرور پالنا ہے اور اپنی اولاد کے لیے مشقت بھی کرنی ہے، مگر ہمارا اصل ہدف آخرت ہونا چاہیے۔ اسی طرح اس دنیا میں رہنے کے لیے محنت ضرور کرنی ہے، اسباب پورے کرنے ہیں، مگر بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر کرنا ہے۔ اس کے اوپر کامل توکل ہوگا تو انشاءاللہ یہ دنیا بھی آسان ہو جائے گی اور آخرت بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور توکل کی دولت سے مالا مال کرے۔ آمین ثم آمین۔